أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والسيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها سيدة شباب أهل الجنة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى وزاده بسطة في العلم والجسم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، حیات جناب ابوالفضل عباس پہ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ جناب ابوالفضل عباس کا مقام، رتبہ، درجہ بہت عالی ہے، بہت عظیم ہے۔ انسان کی رفعت اور بلندی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور کوئی فکر ان کی تعریف کی آخری حد طے نہیں کر سکتی۔ جن کی تعریف خود خدا، نبی اور ائمہ علیہم الصلاۃ کریں، اپنے پرائے سب مطیع و فرما بردار جناب ابوالفضل عباس ہو جائیں۔ وہ شخصیت جو باب المراد ہو، باب الحوائج ہو، اور کرم اور معجزات کا مالک ہو، حسینی حکومت کا سپہ سالار ہو، حسینی حکومت کا علمدار ہو، حسینی حکومت کا نگراں ہو، محافظ ہو، ذمہ دار ہو۔ شخصیت جناب ابوالفضل عباس بیان ہو رہی ہے۔ بہادری و شجاعت کے باوجود جناب ابوالفضل عباس میں اطاعت شعاری اور ایثار و قربانی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جناب ابوالفضل عباس ایثار، قربانی، طاقت ہوتے ہوئے بھی، قوت ہوتے ہوئے بھی، حالات ہوتے ہوئے بھی اپنے مولا اور آقا کی اطاعت کرنا، اپنے مولا کی رضا، اپنے مولا کو راضی رکھنا، یہی ہے زندگی جناب ابوالفضل عباس کی۔ ابتدا سے لے کے انتہا تک دیکھ لیجئے، اور آج بھی دربار جناب عباس سے، نام جناب عباس سے، کل آپ نے سنا ابوالفضل کی عباس کی کیفیت کیا ہے، یا عباس کہنے کے اثرات کیا ہیں، عباس کا تصور کرنا کتنا اہم رکھتا ہے۔ لیکن یہ ساری دولت اور سرمایہ
جناب ابوالفضل عباس نے ایثار قربانی کے اعتبار سے اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے دین، اپنے مذہب، خدا کے دین کے اوپر نثار کر دیا، قربان کر دیا۔ طاقت ہوتے ہوئے بھی کسی کے فالوور بن جائے، اطاعت شعار بن جائے، یہ سبق عباس سے سیکھنا۔ جناب ابوالفضل عباس ایثار و قربانی کے اعتبار سے اعلیٰ شخصیت ہونے کے باوجود آج بھی جو بھی نام عباس پہ ایثار کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس کی ذمہ داری جناب ابوالفضل عباس لیتے ہیں۔ جناب عباس کے نام پہ کوئی چیز ضائع اور برباد نہیں ہوتی۔ پھر ابوالفضل عباس کے نام پہ اگر ایثار و قربانی کیا جائے تو اس کے ذمہ دار جناب ابوالفضل عباس بن جاتے ہیں اور اسے بہترین اجر و ثواب دیتے ہیں، اور کسی میدان میں اس بندے کو مایوس نہیں کرتے اور مایوس ہونے بھی نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں لیکن محبت بھی تو ایسی ہو، جناب ابوالفضل عباس کے نام پہ ان کی نیاز اور حاضری کھا لینا یہ کمال نہیں ہے۔ نام عباس پہ قربانی دینا، ایثار کرنا، اپنے آپ کو لٹا دینا۔ پھر دیکھیے جناب عباس حیات کیسے دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، اپنی خواہشات مولا کے سامنے جناب عباس نے اپنی خواہشات کو پامال کر دیا۔ مولا نے کہا یہاں خیمے ہٹ جائیں، مولا عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹا دیے۔ مولا عباس کی پوری زندگی اطاعت شعاری ہے، ایثار و قربانی ہے۔ لہذا جو لوگ بھی جناب ابوالفضل عباس کی راہ میں ایثار، قربانی اور اطاعت شعاری اور عطا اور مہربانی کرتے ہیں، اسے جناب عباس باقی رہتے ہیں۔ ہم جناب عباس کے نام پہ صرف مانگتے ہیں، کھاتے ہیں، جیتے ہیں۔ نام عباس پہ کچھ دینے کی عادت ہو، پھر دیکھیے کرم جناب ابوالفضل عباس۔ ایک ماں کی کٹی ہوئی زبان اور ایک جوان کے کٹے ہوئے ہاتھ کو جناب ابوالفضل عباس نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے جناب عباس نے شفا دی ہے، ماں کو زبان بھی دی ہے اور جوان کے بازو بھی عنایت فرمائے۔ جناب عباس کی بارگاہ میں اگر مانگنا ہے تو وسیلہ جناب سیدہ کا مانگ، اور خود جناب سیدہ سے بھی اگر مانگنا ہے تو وسیلہ جناب عباس کا بناؤ۔ معمولی بات نہیں ہے، محشر کا میدان ہے، سب کھڑے ہوں گے، رسول پوچھیں گے کہ تمہارے چاہنے والے ہیں، ان کی شفاعت نہیں کرو گی؟ تو کہا ان کی شفاعت میں نہیں کروں گی تو ان کا ہے کون؟ کا شفاعت کا کوئی سامان لے کر آئی ہو تو اس وقت اپنے دامن کو کھول کے محشر کی شفاعت، جہاں سب سر جھکائے بیٹھے ہوں گے، جناب سیدہ محشر میں آئیں گی، جناب سیدہ کائنات کے شفاعت کے لیے جناب ابوالفضل عباس کے کٹے بازو نکالے۔ نام سیدہ سب کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے، اور شفاعت کے لیے جناب سیدہ جناب عباس کے بازو پیش کرتے۔ آیت اللہ حبیب اللہ کاشانی فرماتے ہیں کہ کچھ شیعہ علی بن ابی طالب ایک عباس آباد ایک بستی ہے، یہ ہند کا واقعہ، ہندوستان میں عباس آباد نامی ایک بستی ہے جس میں تمام شیعہ علی بن ابی طالب جمع ہوئے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شبیہ نکالنا چاہتے تھے، جتنا بھی ڈھونڈا عباس جیسی کوئی شکل ہو ہی نہیں سکتی کائنات میں، لیکن پھر بھی ان جیسی کوئی صورت تلاش کرنے کی کوشش کی کہ عباس کی ہم شبیہ نکالیں گے، لیکن کوئی نہیں ملا، اور عباس کی شبیہ بننے کی صلاحیت کسی میں بھی نہیں تھی۔ بڑی جستجو، بڑی تلاش کے بعد ایک جوان کو پایا گیا، لیکن اتفاق سے اس جوان کا باپ اہل بیت کا بہت بڑا کٹر دشمن تھا۔ اس لڑکے کو تیار کیا گیا، آمادہ کیا گیا،
اور وہ لڑکا شبیہ جناب ابوالفضل عباس بننے کے لیے تیار ہو گیا، پروگرام ہو گیا شبیہ عباس بن کے۔ وہ جوان اپنے گھر گیا، جوان کو جب وہ گھر گیا، عزیزان محترم، جب رات ہوئی جوان اپنے گھر کی طرف پلٹ گیا، گھر جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ اس کا باپ کہتا ہے کیا تم عباس کو دوست رکھتے ہو، عباس سے محبت کرتے ہو، عباس کو مولا اور آقا مانتے ہو؟ جوان نے کہا بالکل، کیوں نہیں، میں اپنی جان بھی ان پر فدا کر دوں۔ اس کا باپ کہتا ہے اگر ایسا ہی ہے تو اپنے دونوں ہاتھ کو بڑھاؤ، عباس کی یاد میں ہم اسے کاٹ دیں گے۔ جوان اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیتا ہے جذبہ کسی میں؟ نام عباس لینے کے لیے انسان اپنے ہاتھ کو بڑھا دیتا ہے، عباس کے نام پہ ہاتھ کٹوانے کے لیے کون تیار ہوگا؟ یہ ایثار، قربانی، عباس کی راہ میں، محبت عباس میں قربانی چاہیے، جذبات نہیں، خواہشات نہیں، قربانی، ایثار چاہیے۔ ہاتھ بڑھاتا ہے، ملعون باپ نے کسی ڈر کے باوجود بغیر ڈرے ہوئے ہاتھ کو کاٹ دیا، قلم کر دیا، اپنے جوان بیٹے کا، اکلوتے بیٹے کا۔ لیکن وہ بیٹا کتنا زیادہ عظیم ہے کہ نام عباس پہ اپنے ہاتھ کو کٹانے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ کہ قربانی صرف بکرے کھانے کا نام نہیں ہے۔ جناب اسماعیل کی اطاعت دیکھیے، باپ کے کتنے فالوور ہیں۔ باپ نے کہا میں ذبح کر رہا ہوں بغیر چونچرا کے۔ اچھے وقت میں باپ کی باتیں سن لینا یہ آسان ہے، اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو اور اس پر ایگری ہو جائے، اس پر جو ہے وہ فالوور بن جائے اور اس کی اطاعت کرنے لگے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بہترین تربیت کا موقع ہے قربانی، اور وہ بھی کربلا کی قربانی، جناب عباس کی قربانی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے، باپ نے کاٹ دیا۔ اللہ، جوان اپنے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تڑپ رہا ہے۔ ملعون باپ نے بنا کسی ڈر کے اس کے ہاتھ کو جب کاٹا ہے، قلم کر دیا ہے، چونکہ ماں پریشان ہو رہی ہے اور کہتی ہے تو کیسا مرد ہے، تو ڈرتا نہیں ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے تجھے شرم نہیں آتی؟ مرد کہتا اگر فاطمہ کو تم دوست رکھتی ہو تو آؤ میں تمہاری زبان بھی کاٹ دوں۔ اللہ اکبر، آؤ میں تمہاری زبان بھی کاٹ دوں۔ ایسے ماں، جناب عباس میں ایثار قربانی کہاں سے ہے؟ جناب ام البنین سے۔ جب یہ ماں جناب عباس کے نام پہ اپنی قربانی پیش کر رہی ہے، زبان کٹوانے کے لیے تیار ہے، تو آپ دیکھیے اولاد کیسی ہے، اپنے بازو کو قلم کر۔ سوچنے والا بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے محبت عباس میں اپنے آپ کو تولنے اور ناپنے اور جانچنے کا مقام ہے۔ محرم قریب آ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں اور سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ یہ کہ اس عورت کی بھی زبان کاٹ دی گئی، دونوں باہر نکل گئے۔ باپ نے بیوی اور بچے کے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ بھٹکتے ہوئے بغیر کسی شکایت کے باہر آئے، نام عباس پہ چھوڑ دیا سب۔ ہم لوگ دنیا کے 10 باتیں سنا لیتے ہیں، اس کے بعد مولا عباس ذمہ دار۔ جب ہم نے سنا ہی لیا تو اب مولا عباس ذمہ دار۔ ارے معاملات کو مولا عباس کے حوالے کر دیا۔ ماں بیٹے دونوں اسی گاؤں میں جناب عباس کے روضے اور مزار کے قریب آئے۔ سحر تک، سحر کا وقت منبر کے پاس بیٹھ کے گریا اور نالا کرتے رہے۔ جس کی زبان کٹ گئی ہو، جس کا ہاتھ کٹ گیا ہو، وہ کتنی تکلیف میں ہوگا، لیکن محبت عباس میں بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں بیٹے دونوں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔
وہ عورت کہتی صبح قریب تھی، کچھ خاتون، کچھ عورتیں، کچھ بزرگ ہستیاں محلے کو دیکھا کہ جس کے آثار سے ان کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے آب دہن، لعاب دہن جو بیکار ہوتا ہے، لوگ تھوک دیتے ہیں، اس سے یہ حیات دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، یہ لعاب دہن ڈال دیں تو 73 زبان کے لوگ مالک ہو جاتے ہیں۔ اس لعاب دہن، کمال تو یہ ہے کس کا لعاب دہن مل رہا ہے، میرے زخم پہ لگایا، اس عورت کے زخم پہ، زبان پہ لگایا، فوراً اسے شفا مل گئی۔ اچھا، ماں کو شفا ملی تو فوراً وہ خوش ہو گئی؟ نہیں، یہ ایثار ہے اپنے بیٹے کی۔ میں نے ان کے دامن کو پکڑ لیا، وہ عورت کہتی ہے، کہا میرے بیٹے کو اس کے باپ نے دونوں بازو قلم کر دیا، اسے بھی شفا دے دیجئے۔ کہتے ہیں ابھی اسے ہوش آیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے میں پہنچی، فرماتی ہے وہ صاحب کون تھا جس نے تمہیں شفا دی؟ اس نے فرمایا کہ میں مادر حسنین، یہ کہتے ہوئے میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ عورت کہتی ہے اپنے بیٹے کے پاس آئی، دیکھا اس کا ہاتھ صحیح سالم ہے، پوچھا کیسے صحیح ہوا؟ کہتا ہے جب میں بے ہوش تھا، ایک نقاب پوش جوان میرے پاس آیا اور کہا اپنے ہاتھوں کو اس کی جگہ پہ رکھو، ہاتھ کو جوڑو، اور جب نگاہ کیا تو دیکھا کوئی زخم نہیں ہے، اپنے ہاتھ کو سالم پایا۔ میں نے کہا آقا جان، میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ ان کے اشک جاری ہوئے، ان کے آنسو جاری ہوئے، فرمایا میں وہی جوان ہوں، میری عذر معذرت کو قبول کرو، کیونکہ میرا ہاتھ نہر القمہ پر کنارے پہ قلم ہو چکا ہے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے میں عباس ابن علی ہوں، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ عزیزو اندازہ لگائیے وہ عباس کے چاہنے والے کیسے تھے جنہوں نے اتنی بڑی قربانی ایثار دے دی، اور جناب عباس کی عطا یہ دیکھیے کہ اپنے چاہنے والوں کو بھٹکتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ بہترین انہیں شفا اور دولت کی عنایت فرمایا۔ ہمیں بھی جناب عباس پہ ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھنا ہے، محبت اہل بیت میں، محبت عباس میں کچھ دینے کا وقت دو، حالات دو، کچھ دشواریاں، کچھ پریشانیاں، کچھ کسی کے کام آؤ، نام عباس پہ لٹاؤ، پھر دیکھو آخرت بھی اور دنیا بھی سب کچھ آباد ہو جائے۔ اب جناب ابو الفضل عباس کا شعار نکالو، صرف نام عباس پہ کھاؤ نہیں، ہم تو صرف عباس کے نام پہ کھاتے ہیں۔ یہ نظر، یہ حاضری، کبھی جناب عباس کو اپنا پارٹنرشپ بنائے۔ دیکھیے کوئی دشواری، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور ہو بھی یہ سوچ لو کہ ہم اپنے قربانی اور ایثار میں جناب عباس کو شریک رکھ رہے ہیں، پھر عطائے جناب عباس، مہربانی جناب عباس، کرم جناب عباس، لطائف جناب عباس، پھر اندازہ نہیں لگ سکتا ہے کہ کتنے مہربان ہیں جناب عباس۔ خدا وند عالم بحق الزہرا ہم سب کو جناب ابو الفضل عباس پر اپنی جان نثار کرنے کی، محبت پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں پروردگار انہیں آباد و شاد فرما، لوگوں کو اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، اسے تبرک سمجھ کے لوگوں میں تقسیم کرنے کی دولت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين اللهم عجل لوليك الفرج۔